السلام علیکم ناظرین نیوم سٹی کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا، جس کا دوسرا نام دا لائن سٹی بھی رکھا گیا ہے۔ نیوم سٹی کا کیا مطلب ہے؟ نیوم سٹی کی ایبریویشن کیا ہے؟ نیوم سٹی کا مطلب نیو فیوچر میگا پروجیکٹ سٹی ہے۔ ناظرین، سعودیہ عرب میں دنیا کی پہلی ورٹیکل سٹی بننے جا رہی ہے، جسے دا لائن سٹی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں اس لیول کا کوئی پروجیکٹ دوسرا آپ کو نہیں ملے گا، حتیٰ کہ دبئی میں بھی اس جیسا کوئی اور پروجیکٹ نہیں۔ محمد بن سلمان نے جب 2021 میں پہلی دفعہ اس پروجیکٹ کا خلاصہ کیا تو لوگوں نے سوال اٹھانا شروع کر دیے کہ ایسا ممکن ہی نہیں کہ ایک ہی لائن میں اتنا بڑا شہر آباد کیا جا سکے۔ ناظرین، اس پروجیکٹ پر پچھلے سال اکتوبر سے زور و شور کے ساتھ کام شروع ہو چکا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی حکومت اس پروجیکٹ کی کافی چیزوں کو خفیہ رکھی ہوئی ہے۔ ان کی بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے وہ اس پروجیکٹ کی تفصیلات باہر نہیں آنے دے رہی۔ اندازہ کریں دوستو، ایک ایسا حیران کن فیوچرسٹک شہر جہاں سب کچھ AI بیسڈ ہوگا۔ جب اس کا کام شروع ہوا تو سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیوز وائرل ہو گئیں۔ ناظرین، دا لائن سٹی میں ایسا کیا ہے جو شروع ہوتے ہی اس کی مقبولیت میں اتنا اضافہ ہو گیا؟ ناظرین، اس شہر کا ایک سرا ریڈ سی کے اوپر تعمیر کیا جائے گا، جبکہ دوسرا سرا تبوک شہر کے پاس ہوگا۔ ریڈ سی اور تبوک کے درمیان تقریباً 150 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ یہ شہر تقریباً 170 کلومیٹر لمبا ہے۔ پہلی دفعہ ایسا ہوگا کہ کوئی شہر اس طرح پھیلاؤ میں بلکہ اونچائی کی طرف بڑھتے ہوئے بنے گا، اور اس شہر میں آپ کو ایک الگ ہی دنیا دیکھنے کو ملے گی۔ دنیا کے اس پہلے ورٹیکل شہر میں دفتر، گھر، پارک، سکول سب کچھ ورٹیکل ہوں گے۔ اس بڑے شہر میں سڑکیں نہیں ہوں گی، کاریں نہیں چلیں گی، آلودگی نہیں ہوگی، زیرو کاربن امیشن ان کا ٹارگٹ ہے۔ سب کچھ جدید ٹیکنالوجی پر بیسڈ ہوگا۔ ناظرین، امیجن کریں کہ کس طرح ایک ٹریڈیشنل سوسائٹی، ایک ٹریڈیشنل سٹی کو سعودی حکومت نے اس پروجیکٹ کے تحت ایک لائن میں ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ اس شہر کی دیواریں پتھر سے نہیں بلکہ آدھا کلومیٹر یعنی 500 میٹر اونچی کانچ کی دیواروں سے بنے گی۔ ناظرین، اس شہر کی چوڑائی تقریباً 200 میٹر ہے۔ مزید یہ کہ اس میں تقریباً 90 لاکھ لوگ آسانی سے رہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہائی سپیڈ والی ٹرینیں چلیں گی اور فیوچرسٹک ڈرون فلائنگ کارز استعمال کی جائیں گی، یعنی یہاں کا ٹرانسپورٹیشن سسٹم پولوشن فری گرین انرجی پر منحصر ہوگا، اور آپ اس شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ہائی سپیڈ ٹرین کی مدد سے صرف 20 منٹ میں پہنچ سکتے ہیں۔ اس شہر کا ٹوٹل پلانڈ ایریا جو ہے وہ 26,500 مربع کلومیٹر ہے، اور اس پر تقریباً $1 ٹریلین کی لاگت آئے گی۔ اس شہر میں جو 500 میٹر اونچی بلڈنگز بنائی جائیں گی، یہ 500 میٹر اونچی بلڈنگ دونوں سائڈوں پر لائن میں تعمیر کی جائیں گی، اور انہی ملٹیپل بلڈنگز کے درمیان یہ شہر آباد کیا جائے گا۔ ناظرین، اس شہر پر دن رات کام زور و شور سے جاری ہے، اور ابھی تک اس پروجیکٹ کے وائٹل حصے 20% مکمل ہو چکے ہیں۔ پروجیکٹ کے مختلف حصوں پر ملٹیپل کمیونٹی سینٹرز بھی تعمیر کیے گئے ہیں۔ گوگل میپ پر اس کی کلیئر پکچرز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کھدائی کا کام کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے۔ اس پروجیکٹ کا جو کوسٹل سیکشن ہے وہ ہڈن میرینا کی سائڈ کے اوپر تعمیر کیا جائے گا، یعنی کہ ریڈ سی کی طرف۔ وہاں پر بھی کھدائی کا کام کافی زور و شور سے جاری ہے۔ مکمل ہونے کے بعد دوستوں، یہ ہڈن میرینا دنیا کا سب سے بڑا میرینا ہوگا۔ اس میرینا کے اوپر دنیا کی سب سے بڑی کروز شپ بھی اگر تعداد میں 2 بھی ہوں تو یہ میرینا آسانی سے ان کروز شپس کو اکاموڈیٹ کر سکے گا۔ ناظرین، اس شہر میں انڈر گراؤنڈ ٹرین سسٹم ہوگا جو کہ دنیا کے دوسرے جدید ٹرین سسٹم کی بنسبت مزید خوبصورت، مزید مضبوط اور جدید ہوگا۔ پہلے اس کے 48 اسٹیشن بنانے کا منصوبہ بنایا گیا، لیکن اب ان کے نمبرز کو کم کر کے 9 اسٹیشن تک لایا گیا ہے۔ ناظرین، سعودی حکومت اس پروجیکٹ میں خود انوالو ہے، اور اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس پروجیکٹ کی جو ٹوٹل لاگت ہے وہ $1 ٹریلین ہے، اور سعودی حکومت کی اکیلے انویسٹمنٹ جو ہے وہ $700 بلین ہے، اور باقی اس میں یورپین کنٹریز اور دوسرے کئی
ممالک شامل ہیں جبکہ چائنا کی بھی ایک کمپنی شامل ہے۔ ناظرین، جیسا کہ ہر چیز کے جہاں فوائد بہت سے ہوتے ہیں وہاں ان کے کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں، کچھ ان پر کرٹیسزم بھی کیا جاتا ہے۔ ناظرین، سعودی عرب کی اس پروجیکٹ پر بھی کافی کرٹیسزم ہوا ہے جن میں ہیومن رائٹس سب سے آگے ہے۔ رپورٹس کے مطابق اس شہر کو لائن میں تعمیر کیا گیا اور اس لائن میں جتنے بھی دیہات اور گاؤں آتے تھے ان کو زبردستی خالی کروایا گیا ہے۔ ناظرین، رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اس پروجیکٹ کی مخالفت کی اور جگہ کو خالی کرنے سے انکار کیا تو حکومت نے ان کو گرفتار بھی کیا، بلکہ یہاں تک رپورٹس میں موجود ہے کہ 3 لوگوں کو سزائے موت بھی ہو چکی ہے۔ دوسرا، اس پر یہ کرٹیسزم کیا گیا ہے کہ یہ سٹی زیرو کاربن امیشن بیسڈ ہوگا، لیکن اس کے بننے تک اتنا زیادہ کاربن ایمٹ ہو چکا ہوگا کہ پورا یورپ 1 سال میں بھی اتنا نہیں کرتا ہوگا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی مخالفت کے باوجود سعودی حکومت یہ پروجیکٹ کیوں مکمل کرنا چاہ رہی ہے؟ سعودی شہزادہ محمد بن سلمان اس پروجیکٹ کو ٹائم فریم کے اندر مکمل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ناظرین، سعودی شہزادہ محمد بن سلمان یہ جانتے ہیں کہ یہاں کا تیل ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اسی لیے وہ سعودی عرب کو ایک ٹورسٹ ہب کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہاں شہریوں کی رہائش سے ان کی تمام ضروریات زندگی کی چیزیں صرف 5 منٹ کے واکنگ ڈسٹنس پر اویلیبل ہوں گی۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال کی بدولت کام مزید آسان ہوں گے۔ اس شہر میں انرجی اور واٹر سپلائی سسٹم 100% رینیویبل ہوگا۔ ناظرین، نیوم سٹی کے CEO جو کہ ندمی النصر ہیں، جو کہ کنگ عبداللہ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایڈمنسٹریشن اینڈ فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں۔ ناظرین، رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ اس پروجیکٹ کا فیز 1 2030 تک مکمل ہوگا، جبکہ اس سٹی کو تقریباً 2039 یعنی 2039 تک مکمل کر لیا جائے گا۔ ناظرین، مجھے امید ہے کہ میری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔